نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلسلہ گفتگو یہاں پہنچا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا اور اس سے پھر آگے یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے باعث تخلیق کائنات کہا جاتا ہے. باعث کا معنی ہوتا ہے سبب، جو ریزن بنے، کسی چیز کا سبب بنے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں. معنی کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اور پھر اس سے یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. آج میں گزارش ہے، اور پھر میں وہاں بھی یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے، چونکہ اب سب سے پہلے اس جس میں عنصری یہ جو مٹی اور پانی اور آگ ہوا سے بنا ہوا جسم ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا. تو آپ کا چرچا وہاں ہی سے شروع ہو چکا تھا. جیسا کہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری آنکھوں میں بصارت آئے، بصیر یعنی آنکھوں میں بینائی آئی، تو میں نے دیکھا جنت میں جہاں بھی جاتا ہے وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں شب معراج کو کوئی ایسا آسمان نہیں کہ جہاں سے میں گزرا ہوں وہاں ہی میں نے اپنا نام دیکھا. جہاں سے بھی میں گزرا ہوں وہاں ہی سے میں نے اپنے نام کو پایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہر جگہ لکھا ہوا تھا. تو یہ بڑی تفصیلیں کتابوں میں بے شمار روایات ہیں. آج کا سلسلہ گفتگو یہ ہوگا کہ قرآن اور میں مقدس نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بیان کیے. اللہ پاک نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تقریباً 3000 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے. آپ نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا، یہاں بڑی روایات ہیں، بہت کچھ ہے، وقت قلیل ہوتا ہے، چونکہ ساری چیزوں کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی عرض کیا، تھوڑے تھوڑے اشارات کرتے چلے جائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو آپ نے وہاں پر کچھ دعائیں فرمائیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو آخری دعا ہے، اور جس کو سورہ البقرہ میں پہلے اس بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ پاک، ہم نے تیرا یہ گھر بنایا ہے تو اس میں وہ عظیم الشان رسول بھیج جو انہی لوگوں میں سے ہوں. بھائی اس وقت تو مکہ معظمہ کی آبادی نہیں تھی، صرف 2 افراد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے مل کر بنایا. پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اولاد میں سے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا، پتہ بھی تھا، اس لیے دعا فرمائی کہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل سے وہ آئیں گے جو جس پر تو کتاب نازل کرے، اور وہ ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ان کو سمجھائے، حکمت کی باتیں بتائیں. 3000 سال پہلے لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد یہ لکھا ہوا ہے، یہ میلاد ہی ہے. میلاد کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں بیان کرنا. بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور کس جگہ پر کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں. اور سننے والے کون ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ. یہ میلاد ہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں، قرآن بھی سنائیں گے، حکمت بھی ہوگی، حدیث پاک بھی ہے. حکمت سے مراد حدیث ہے، سنت ہے. جس طرح قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے.
پھر قرآن پاک میں فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب وہ ہے کہ ہم نے اس محبوب کے چرچے تورات میں بھی بیان کیے ہیں، انجیل میں بھی بیان کیے ہیں، گزشتہ فرما وہاں بھی ہے، اور یہ ساری عظمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ یجدون مکتوبا لکھا ہوا ہے، عندہم فی التوراۃ، تورات والو دیکھو تورات میں میں نے اپنے محبوب کے سب کچھ ساری عظمتیں، شانیں، نعتیں، صفتیں بیان کی ہیں۔ والانجیل کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الْخَبَائِثَ، فرما وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، فرمایا اور کیا کریں گے؟ پاکیزہ چیزیں وہ حلال کریں گے اور ردی اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور لوگوں نے اپنے نفسانی خواہشات کے جو بت بنا کر اپنے کندھوں پر جو وزن اٹھا لیے ہوں گے نا، جن کے وزن سے وہ چیخیں گے، چلائیں گے، میرا محبوب ان تمام باطل رسومات کو، ان تمام باطل خواہشات کو توڑ کر انسانیت کو ہلکا پھلکا کر دے گا۔ آج اگر ہم اپنی زندگی کو مشکل بنائیں تو یہ ہمارا قصور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا وہ بہت آسان ہے۔ عنہم اسر والاغلال التی کانت علیہم، غلامی کی زنجیروں کو اور شیطانی نفسانی خواہشات کی زنجیروں کو توڑیں گے، فرمایا توڑیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ پاک نے فرمایا یہ تورات میں ہے، جو بھی میرے اس محبوب پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ، انتہا درجے کی تعظیم کرے، ونصروہ، اس کی مدد کرے۔ تعظیم کا حکم پہلے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان کے بعد تعظیم ہے، اس کے بعد مدد کا حکم ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو میں نور اس کے پاس بھیجوں گا اس کی اتباع کرے۔ اعمال کا ذکر بعد میں ہے، ایمان کا ذکر پہلے ہے، تعظیم کا ذکر پہلے ہے۔ تعظیم کے بغیر عمل کسی کام کا نہیں ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کانوا یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فرمایا جب میں نے یہ بھی نہیں ہے، فرمایا یہ یہود و نصارہ اور گزشتہ اقوام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ اور واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کر کے نا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ عجیب بات ہے، جب تک آئے نہیں تو ان کے نام کے وسیلہ سے مددیں مانگی، اور جب آ گئے تو انکار کر دیا۔ اور یہ جو اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں، فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ پاک نے فرمایا یہ یہود نصارہ اہل کتاب، اور فرمایا یہ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جیسے وہ انہیں اپنی اولاد کا علم تھا کہ یہ میرے بیٹے یا بیٹی ہیں۔ وہاں پر تو پھر کوئی شک ہو سکتا ہے، شاید کسی کی بیوی نے خیانت نہ کر دی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تو انہیں اتنا بھی شک نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، جب آگے تو انکار کر دیا۔ تو میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو، شانوں کو جو خدا نے بیان کیا، اللہ پاک ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔